میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے، جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں، میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال، کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری؟ انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی، اکڑ کے مت چل۔ انک لن تخرق الارض، ایٹی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا، تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ میرا دکھ یہ ہے کہ آج کردار سازی کی محنت اداروں نے بھی چھوڑی ہے، اسکولوں نے بھی چھوڑی ہے، ماں باپ نے بھی چھوڑی۔ سب سے پہلا گلہ تو ماں باپ سے کہ جنہوں نے جن دیا، روٹی کھلائی، کپڑے پہنائے، اور اس چیز سے غافل ہو گئے کہ ہم نے انہیں کہاں پہنچانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ماتھے کا لیک ہر ایک کا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ نصیب لے کر آتا ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں؟ ایک عورت کے ذمہ کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے؟ کہ دیکھو، عورت کے ذمہ کھانا پکانا بھی نہیں ہے۔ اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا۔ اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی، کبھی ہوتے تھے، کبھی ہوتے تھے۔ آئے اس شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ سیوا لے کر، کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں۔ پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا، تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے، جنگل بنا ہوا ہے۔ افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت ویرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا، تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو مجھے میرا دیش کیوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے، کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے، اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا، جو وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا۔ ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دیا، بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریز منتقل ہوتی ہیں۔ تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے، کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے، 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو، صفات منتقل کرو۔ 7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو، موقع کی بات۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو، 10 برس
7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، مارنے کے بعد میں کوئی ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی۔ اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا، 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو، ایک عالی کردار بنو، کہ انسانیت کی معراج انسانیت سے ہے، چیزوں سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، عہدوں سے نہیں، بادشاہی سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، حسب نسب سے نہیں۔ ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا کہ عرب پلس قریشی پلس ہاشمی پلس سید اور پھر چچا، 5 بڑی نسبتیں۔ اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور ہو گیا، ساتھ اس کی بیوی کو شامل کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی خاندان بنو امیہ ہے، نمبر 1 بنو ہاشم ہے، نمبر 2 بنو امیہ ہے، سیادت قیادت کے لحاظ سے، چودراہٹ کے لحاظ سے۔ تو ابو لہب کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی، تو اس کو ساتھ ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی بیوی بھی ہلاک ہے، اس کا خامن بھی ہلاک ہے، ابو لہب بھی برباد ہے، اور ام جمیل اس کا نام تھا، ام جمیل بھی برباد ہے، اس کی گردن میں جہنم سی ہے۔ اس سے یہ حسب نسب کہاں چلا گیا؟ من بدا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا اس کا نسب اسے خوبصورت نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا اس کا نسب اسے قد آور نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا اس کا نسب اسے عزت نہیں دے سکتا، جس کے عمل نے اسے بدصورت بنا دیا اس کا حسن و جمال اور جاہ و جلال وہ اسے بلند نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا۔ میرا مقصد مایوس کرنا نہیں، میرا مقصد بیدار کرنا ہے کہ میرے عزیزو، قوموں کے ڈوبنے کے پیچھے فقر کبھی نہیں ہوا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہیں، پیسہ نہیں تھا، نہیں، روٹی نہیں تھی، نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، نہیں، گیس ختم ہو گئی تھی، نہیں۔ قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے کردار پہ لوڈ شیڈنگ آتی ہے، جب ان کے ایمان کے شعلے بجھ جاتے ہیں، جب ان کی آنکھوں کا پانی برسنا چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے دل کی دھرتی بنجر سنگلا ہو جاتی ہے، جب ان کے سینے ویران اور صحرا بن جاتے ہیں، جب ان کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل جاتے ہیں اور وہاں پتھر فٹ ہو جاتے ہیں اور بھیڑیے جیسے خونخوار دل فٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے اور ایک زہریلا کوبرا کی زبان وہاں ڈل جاتی ہے، پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل الم يروا الم تروا الم ترى، جو قرآن میں بھرا پڑا ہے وَكَمَّا هَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ
انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے. تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. قوم سمود، میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے. کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم. اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے. میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں. انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے. ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا، تو انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور ان ایک، میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے. باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. آگ کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا؟ نہیں. کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا، اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَّاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا. تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے. کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں. 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پہن کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا. تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا. یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے. کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ قوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. جب نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، انہیں چیخ مار، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے. پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری. آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ وہ نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے
کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹھسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کہ کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، اناٹومی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آ جاؤ، جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا، یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی۔ بچو اس شرمندگی سے، جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کے میں گندے پانی سے انسان بنایا، نہ ہی بناتا تو میں کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میرے پنتے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے،
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت و حکمت والا. کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ. کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر. کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا. کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے. اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں. وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں؟ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا. سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. هل تعلم له واستقر لعبادته، هل تعلم له سمیہ، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی ٹکر مثال ہو. ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے سوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہے بلند. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں. وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں. قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ. اللہ کا نور. انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو یہ پھر یہ انسان میں بنتا، جانور بنتا ہے. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے. دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ. میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں. دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو، اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ. پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ. شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی. انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی. انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی. انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں. جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل
ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیس کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیس کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیس کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیس پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیس زخمی ہے، تار ہے۔ نبیوں نے دیس سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، قیا مکہ ما اطیب من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی من لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے حاجت بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے، پھر وہ ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے منہوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے، اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے۔ بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد، کھجوریں بہت تھیں اس وقت کی، اب کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی، تو سارے بیٹھ کے مشورہ کرنا اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا،
ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے. یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے. اور خونخواری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے. یا رب فلا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح. اے میرے رب، میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھی ہو رہی ہوں. ولكن قليلا يدعو الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحه. مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں. مجھے ایسی موت دینا. یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں. بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کچھ قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ پہ نہیں مرا، سارے بستروں پر مارے. خونخوار ایسے، کل کے لحاظ سے ایسے. اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے. تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد بن گئے، صدیق بن گئے، نورین بن گئے. وہ تو بڑے بڑے سردار. عورت کب تو خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے. ایک طلاق تھی. کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی. تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی. لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. اوس بن صامت نے ان کو طلاق دی. اوس بن مالک وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی. بس عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے. چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولہ تو حرام ہو گئی، اب ختم. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دی تھی. اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ختم کریں. نہیں. پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خولہ کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتا چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے. صاحب نے کہا خولہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین پہ اتر آیا. 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. یہ بڑی عجب آیت ہے. آج عورتوں بچوں قرآن پڑھا کرو. کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت. سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو. اللہ اپنا نام لے کر آئے. ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا، اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں عرض کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اس کے اندر
چھپا ہوا مضمون ہے. پھر آپ نے تو سنا نا, پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا, تو پھر اس نے اللہ کو پکارا, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, پھر اس نے اللہ کو پکارا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر. پھر اللہ تعالی نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا. ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی. یہ رہبر ہیں, یہ قائد ہیں, یہ محمد مصطفیٰ ہیں, یہ محمد ہیں, یہ احمد ہیں, یہ ماحی ہیں, یہ حاشر ہیں, یہ عاقب ہیں, یہ فاتح ہیں, یہ خاتم ہیں, یہ ابو القاسم ہیں, یہ طٰہٰ ہیں, یہ یاسین ہیں, یہ مزمل ہیں, یہ مدثر ہیں, یہ شاہد ہیں, مبشر ہیں, نذیر ہیں, داعی اللہ ہیں, سراج منیر ہیں, محمد بن عبداللہ ہیں, بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیس بن عوس بن قوس بن قموات بن قبي بن عظام بن ناشد بن حزام بن بطاس بن يبداء بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عطر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنال بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سم بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فاكج بن عابر بن أبخشار بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. میرے عزیزو, تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے, انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے, دنیا کی بھی آخرت کی. آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے. آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے, تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا زوال ہے, ہماری ہلاکت ہے, ہماری تباہی ہے, ہماری بربادی ہے. ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل, جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں, ہرقل قیصر, اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ. سارے سرداران, سالاران اور سارے علماء ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب, ہر میدان میں ہمیں شکست ہے, کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں, ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو پھر شکست کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی, آج تو ٹریگر ہے. تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے. اب میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے ہوئے, ایک پادری, اگر اجازت ہو میں بتاؤں. کہاں آپ بتائیں. کہ اس کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں, ہم زنا کرتے ہیں, ہم ظلم کرتے ہیں, کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں, کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو قیصر نے یوں سر جھکایا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں, پاک باز ہیں, راتوں کو مصلے پہ روتے ہیں, دن میں روزے رکھتے ہیں. ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں, ان کا طاقتور بھی جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقوله حقا, تو جو کہہ رہا ہے
اگر یہ سچ ہے فَسَيَمْلِكُونَ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں، اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو مذہبی نفرت سے پاک ہے، جو تعصب تشدد سے پاک ہے، جو ایک پیغام محبت بن کر اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی پازیٹو تعارف ہے تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کو کسی بھی زاویے سے خوبصورت دیکھا جاتا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ یہاں سے سینکڑوں جماعتیں بیرون ملکوں میں جاتی ہیں اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا کر لو، چھٹیوں میں وقت دو، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو کہ نظر نیچے ہوتی ہے، پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے، پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے، اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن کے 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آگئی، وہ گناہ کی دعوت دے، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، تو کیا بلا ہے؟ نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو؟ کیا ہے تو؟ تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھ، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی، تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی،
میں تمہیں چھوڑاؤں؟ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتا؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، اگر یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، کوئی فیڈریشن، کوئی فیڈریشن، یہ تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڈی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے۔ تو میں سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو۔ مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا، 2-3 نوجوان کھڑے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نفرت کسی نے ان کے اندر بٹھائی۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو مجھے سلام کا جواب دینا، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو مجھے سلام کا جواب دینا جائز تھا اس کو، کہ بھئی ہم کسی کے اندر کو کیا جانے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کریں گے۔ میرے مدرسے کا ایک شاگرد، ایک بچہ ملتان گیا آئی ٹیسٹ کروا، وہاں کلینک کے باہر ویٹنگ روم میں 50-60 مریض بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پگڑی، کافی رنگین پگڑی، سفید داڑھی، تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو اس کے بھی پگڑی تھی سفید اور داڑھی، تو کہا تم ہو کون؟ کہا جی میں طالب علم۔ کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جی میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا۔ تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا۔ 60 سال سے اوپر عمر، منہ پہ تھوک دیا۔ تو اس بچے نے اف نہیں کی اور ایک طرف جا کر بیٹھا۔ جب وہ صاحب اندر چلے گیا ڈاکٹر کو دکھانے، تو سارے وہ ویٹنگ روم کے لوگ اس کے پاس آ گئے، بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے؟ چونکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو ان تک نہیں پہنچی، انہیں یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اس بچے کے منہ پہ تھوکا، تو انہوں نے کہا جی میں وہاں تلمبے سے آیا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ حیران پریشان سارے کہ کیا دین کے نام پہ اس حد تک نفرت جا سکتی ہے؟ اللہ کے واسطے میرے بچوں اس نفرت کا شکار نہ ہو، ورنہ تم سب سے بڑے دشمن ہوگے اپنے دین، اور تم سب سے بڑے غدار ہوگے اپنے نبی کے اور قرآن کے اور شریعت کے۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگائے۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں۔ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہا ہاں۔
آپ نے کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا. وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے. کہا تو اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں. یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف. ایک جگہ پہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا. تو ہم نے کہا میں اس دمبخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. اس کے نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں, اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے. وہ اس کی میت کو لے کر گئے, وہ جلدی نکل گئے, اب ذرا پیچھے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا. ہم کہا باہر نکالو. اس کی میت کو باہر نکالا, اپنا دعا اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی طفیل اس کی بخشش فرما دے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گریباں کر دیں, جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں. اس لیے تو کہتا ہوں خود سیکھو. ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی, بہت پرانی بات یاد آ گئی. رمضان کا مہینہ, سحری کھا کے ہم چلے, پیدل چلتے انڈیا بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے. یہ قصور سے آگے ہیڈ سلیمان کی طرف ایسے کرتے تو ہم جب پہنچے دیہات تھا, کچی پرانی سی مسجد تھی, اس میں ہم نے سامان رکھا اور گر کے سو, تھکن کی وجہ سے سو. نہ جماعت جاتی ہے تو کوئی تعلیم کرتے ہیں کچھ میں, تو کھڑ 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 کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی. مجھ سے پہلے ہمارے امیر کو میں نے دیکھا وہ اٹھے بیٹھ گئے تھے. وہ اردو سپیکنگ تھے, نیاز صاحب نام تھا ان کا, اور اس علاقے کی زبان میری زبان تھی. تو میں نے دیکھا کہ 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد, کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا, کسی کے ہاتھ میں چھرا, کسی کے ہاتھ میں ٹوکا. تو ہم بالکل تیار. تو میں نے اب ان کو توقع نہیں ہے کہ کوئی ان کی زبان میں بات کرے گا. میں کہا یار گل تو سنو, تجھے ٹوکے چاہتے آ گئے, پہلے ساڑی سن تو لو, پیچھے وٹ چھڑے اور پہلے سنا تو صحیح ایسی کی آنے ہیں کون آئے. ان کو اپنی زبان اچھی لگی, ذرا بیٹھ گئے. ہاں دسو بھی گل. میں ٹھیٹ اپنی زبان میں دعوت دی. ان کے چہرے اتر گئے, پھر بدل گئے, پھر اٹھے اور جا کے چھرا پھینکا, کلہاڑی پھینکی, ٹوکا پھینکا, پھر کہنے لگے آج توڑا روزہ اسی بتاونا ہے. افطاری کو ہماری زبان میں بتاونا ہے, آج توڑا روزہ اسی بتاونا ہے. میں کہتا ہے ٹوکے چاہتے پہلے کیوں آیا؟ اگے وہ تو ساڑھے مولوی سانو آ کے انہوں نے وٹ چھڑے بھابی ہیں, وہ تو ساڑھے مولوی آ کے آئی انہوں نے وٹ چھڑے بھابی ہیں. تو میرے بچوں تم ایسی نفرتوں کا شکار نہ ہونا. یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں سے لوگ حرم جا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام, کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. یہ 7 بر اعظم میں صرف یہ ملک ہے بس. پوری دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تعصب, یہ زہر کس نے پھیلایا ہے؟ کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کس نے میرے نبی کی محنت کو تار تار کیا ہے اور اسلام کی قبا کو چاک کیا ہے؟ کس نے مسجد کو مقتل بنا دیا, منبر کو زہریلا بنا دیا؟ اللہ کے واسطے رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. سیاسی پارٹیوں کا حصہ مت بنو, مذہبی گروہوں کا حصہ مت بنو. مسلمان بنو, مومن بنو, مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا.
میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مسلمان بن کے رہو. اپنے حوصلوں میں تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے دو مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل واپس کرو، میں اس پر نظر رحمت نہیں ڈالوں گا جب تک یہ توبہ نہیں کرتے، مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. پھر بچوں، میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال ہاسٹل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں. ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا تھا، میں چودھری ہوں، میں وڈا ذمہ دار تھا پتر، میں وڈا ذمہ دار تھا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں. ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. طلبہ، وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آیا. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں آیا، جان چھٹی. شکر ہے یونس صاحب بھی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں. باپ گھر میں داخل ہو، بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے. جس کو دیکھ کر بچے لپکے نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ سے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. ایک ماں باپ نے اولاد کو جھوٹا بنا دیا، ایک استادوں نے ماں باپ کو اولاد کو جھوٹا بنا دیا. سختی سے لڑکے بچے جھوٹ بولتے، اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتے. والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتے. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راؤنڈ پہ چلتا. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں. میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہہ لگا آج خیر کوئی. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑ. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹے ہیں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل
آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ، بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی. اور کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے. اب میں زوج میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں، ہن میں کی کرا. تو مجھے یاد آیا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جیسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بیٹھ. بول ہوتا ہے اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے. بسوں پہ یا سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے. تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک پور چکوری تھی، بڑے نخرے سے چل. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک پوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ. پڑھتے پڑھتے سے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک پوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ. کہ دل چیز ہی ایسی ہے. طالب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈنڈا چلا دیا ہاسٹل میں آ کے، نماز کمپلسری اور مغرب عشاء میں حاضری ہوتی. لازم مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی تھی. زور ہوتا تھا پڑھو. فجر میں لڑکے تھوڑے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء میں ٹوٹل حاضر ہوتی تھی. ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. تو میں بھی تو طالب حسین کی پڑھ رہا تھا، لہذا میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے توڑ دی. میں ایک ہی کیتا کہنے گو میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، میں کڑا اللہ دی پڑھتا. تو میرے عزیزو محبت والے بنو، الفت والے بنو، بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ. نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت. اس سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ بول. زبان کا میرے نبی نے کہا آج تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. آپ نے آج اسے قابو میں رکھنا، یہ پورا دین. یہ کیا مطلب؟ یہ پورا دین ہے. ہاں یہ اس لیے دین ہے کہ اگر زبان محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے. اگر زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو سارا دین ہاتھوں سے نکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں. یہ تھوڑی سی چند ایک باتیں ہیں. اپنی تعلیم سے انصاف کرو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو. رزق اللہ تمہیں دے دے. مثبت پازیٹیو سوچ رکھو، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ قومی.
قومیت کے بنیاد پر بھی دھڑے بنتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں گزرا تو لکھا ہوا تھا جٹ پٹ ایسوسیشن، میں کہنے لکھا ہے پانی کے جٹ پٹ کتوں بڑھ گئے، تو یہ جٹ پٹ انجمن ارایان، انجمن راجپوتان، یہ سب تباہی ہے۔ مسلم هو سماکم المسلمین من قبل، ایک مسلم ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تالہا کے کاشان۔ میرے عزیزو، مسلم بنو، نہ قوم پہ بکو، نہ مذہب پہ بکو، نہ سیاست پہ بکو، نہ آپس کی عداوتوں کو پروان چڑھاؤ، انہیں ختم کرو، ختم کرو۔ ایک اچھے نوجوان بن کے، اچھے مسلمان مرد عورت بن کے، لڑکا لڑکی بن کے نکلو تو اس ملک کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ دو، ورنہ کانٹے تو پہلے ہی بکھرے پڑے ہیں، چن چن عمر گزر گئی، پتہ نہیں کبھی بہار آئے گی بھی صحیح کہ نہیں، لیکن چونکہ کرنا اللہ نے ہے تو ناامیدی تو کبھی نہیں ہوئی، ہاں دل ضرور بیٹھتا ہے کہ کب صبح ہوگی، لیکن ناامیدی کوئی نہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے بڑوں سے ادب کا معاملہ، چھوٹوں سے محبت، آپس میں تعلق، خامن بیوی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت دو، عزت دو، احترام دو۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہے۔ دنیا کا سب سے اہم رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہیں، سب سے بڑا عظیم اہم رشتہ خامد اور بیوی ہیں۔ اللہ نے دنیا کو شروع کیا خامد اور بیوی سے، اور جنت کو شروع کیا خامد اور بیوی سے۔ یہ دو عورت کی اللہ ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی شادی کرے گا، اپنی ثوابدید پر جوڑے بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے ماں باپ اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہیں گے، میری اولاد اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہے گی، میں اپنے جوڑے کے ساتھ جنت، آپ سب اپنے جوڑے کے ساتھ۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے اہم رشتہ۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے اور پوچھتا بھی کیا کر کے آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ چوری کرائی، زنا کرایا، قتل کرایا، ڈاکہ۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، تھوڑا تھوڑا کہتا ہاں ٹھیک 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 ٹھیک۔ ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میاں بیوی کو لڑایا، کہتا شاباش پترا تو آگا آ جا، آگا آ جا۔ اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جان نشین، یہ ہے میرا جان نشین، جس نے خامد بیوی کو لڑا کر خاندانوں میں نفرت کی آگ لگا دی۔ میں ابھی عورتوں کی جماعت میں 15 دن کے لیے گیا تھا، سوات، تو ہر جگہ نوجوان بچیاں آتی ہیں ہماری مستورات کے بعد، یہ ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہوگی، ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوگی۔ کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ آگ لگا دیتا۔ برداشت کرنا سیکھ، برداشت کرنا سیکھ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں عورت سے کہتا خامد کو کرے، اور مردوں سے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک۔ تو خوبصورت معاشرے کی بنیاد خامد اور بیوی پر رکھی گئی، اگر ان کا سلوک اچھا ہے تو نسل اچھی تیار ہوگی، اگر ان کے سلوک میں برداشت نہیں، خامد بیوی کی نہیں کرتا، بیوی خامد کی نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اور خامد اور بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو عزت دو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ۔ اس پہ ہماری ساری نسل کا دار و مدار۔ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے مت کرو، ایک طرف ہو کے کرو، ہو تو جاتی ہے۔ کبھی لڑکے کے ماں باپ اس طرح انٹر ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں کہ ان کی زندگی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی لڑکی کے ماں باپ اس طرح داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اس میں ماں باپ کو ان کو جوڑنے کے لیے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ میں مستورات بیٹھی ہیں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک خوفناک وجود بن جاتا، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، آٹا گن لی تو ہلی کہ آنے والی بیٹی کو کیسے سینے سے لگانا ہے کہ وہ بیٹی بن جائے۔ یہ اخلاق اگر ہوں
تو بہت خوبصورت گھر چل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیکھا نہیں ہے تو جب کوئی نئی بچی آتی ہے تو ہر ایک کی تلوار اس کے سر پر ہوتی ہے، ترچھی نظریں ترچھی نظریں ترچھی نظریں. ایسے ہی ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت. جب وہ سسر بنتا ہے وہ بھی خوفناک وجود بن جاتا. تو میں بڑا، جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے عنوان سے تو پھر لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، جو کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو. اب اخلاق، بد اخلاقی کے لیے وظیفہ تو ہے کوئی، تو سیکھنا پڑتا ہے. ہماری ایک دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، بڑی تکڑی ساس تھی. وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری ساریاں نوواں میرے نال بڑا لڑتی خود تھی، 4 بوہیں. میں نے کوئی کیوں جا توید دے جو ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ کمال تو سارا ماسی شریفہ کا ہے. اب بیچاری مجھے نظر آ رہی کھڑی، چھوٹے سا قد تھا، موٹی. تو میری بہن نے ایسے ایک تعویذ کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اس کو ایسے اس نے رول کر کے بند کر کے کماسی شریفہ، اب جب تیری بہویں لڑنے لگے تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا. دیکھو اگر یہ گر گیا پھر تیرے گھر کی خیر نہیں. اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کا منہ بند کیا. اسے پتا تھا ہمارے گھر کی دھوبن تھی تو پتا تھا وہ کیا چیز ہے. 1 ہفتے بعد وہ آئی، کبھی بھی میری ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. یہاں لڑائی تو ہے، لڑائی تھا. تو خیر میں صرف ساس کو نہیں آپ سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب کبھی آپ کسی سے اونچنے تو یہ تعویذ یہاں رکھ کے بیٹھ جانا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے 1 چپ 100 کو ہرائے. چپ ہو جاؤ، بولو. تو بھائی آخری تعویذ سب بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مستورات خواتین کے لیے، منہ میں رکھ لو، دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں، تمہارا گھر جنت بن جائے گا. انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ ہماری نسل ہے، نوجوان نسل ہے، بچے بچیاں چھوٹے بڑے، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر. ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کردار سازی فرما، ہمیں اعلیٰ نسل عطا فرما جن کے اخلاق بلند ہوں، پاک دامن ہوں، پاکیزہ ہوں، اونچی سوچ والے ہوں. ہمارے اداروں کو مثبت بنا، ہمارے اداروں کو مثبت بنا، ہمارے اداروں کو مثبت بنا. منفی سوچیں ختم فرما، منفی کردار ختم فرما. میرے دیس پہ رحم و کرم کی نظر فرما. میرا دیس بہت دکھی ہے، تار تار ہے، پارا پارا ہے، تیری نظر کرم کا محتاج ہے، تیری فضل کا محتاج ہے. میرے مولا، میرے آقا، معصوم بچوں کی آہیں، مظلوم کی آہیں، بے گناہوں کا پکڑا جانا، دکھ درد میں رونا تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے. میرے دیس میں بڑے مظلوم ہیں میرے مولا، بہت مظلوم ہیں میرے مولا، جو تجھے پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. کسی کی آہ پر، پکار پر، فریاد پر پورے ملک پہ رحم فرما دے. ہمارے تمام طبقات ملک کو اور امت کو ہدایت نصیب فرما دے. یہ جو جتنا مجمع آیا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، اساتذہ کا، معلمین، معلمات، سب کو، ہم سب پر بولنے والا میں بھی محتاج، ہم سب پہ نظر کرم فرما. ہمارے اس ادارے کو 4 چاند لگا، ان بہترین سائنسدان دے، بہترین ڈاکٹر دے، بہترین پڑھنے والے دے، پڑھانے والے دے. ہمارے گھروں کی نفرتیں ختم فرما، عداوتیں ختم فرما. جو ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے، جو روحانی بیمار ہیں صحت دے دے، جو جسمانی بیمار ہیں صحت دے دے. ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. تجھے یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی، اچھا برا بری، یہ باہر سے نکالنی. وہ تیرے پاس آیا تھا، پانی پلا دو، پیاس لگی. انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا. اگر تو اسے پانی پلا دیتا
میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی، مجھے میرا حال پوچھنا۔ وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ! کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کا باب ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں۔ ایک انسان کی کیا قیمت ہے! پھر میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کرتی، کہے گا یہ اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہے۔ اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استطعمتک فلن تطعمہ، اس سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا۔ یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ ایک اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کھاتے۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا دیا اس کے آگے سے۔ اللہ کے منکر کو میں نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گئے۔ ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکتا، اس کو واپس بولا اسے کھانا کھلا۔ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اس سے مانتا بھی نہیں، پھر میری سفارش کی ہے تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری نفلی، ہزاروں حجوں پر بھاری۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا۔ کچھ دن وہ آیا نہیں، آپ نے فرمایا بھائی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہ یہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ بٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتے۔ اس کے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، داڑھی پکڑی، وہ مر گیا، ہوں بس کر دے، جنازہ پڑھ لے۔ نہیں پڑھا۔ اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر، آپ پیدل گئے، اونٹنی پر بھی نہیں، پیدل گئے۔ تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی۔ میں کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو۔ تو ہمارے نبی ایسے نا ایسے ہو پنجوں پہ کھڑے ہو گیا، خوشی سے ایسے ہو، اور کیا کہا
الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اسے میرے ذریعے جہنم سے بچا دیا۔ صحابہ کا لشکر واپس آیا، سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھی تھے نا، یہ بہت ہی اعلیٰ انسان تھے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا، دن کو روزہ رکھے گا، تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے؟ کہا جی ہم ڈالتے تھے۔ اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے۔ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے۔ یا پھر تم اس سے بہتر، تم اس سے بہتر۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے وہاں میاں چنو میں بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں، شکر میں کرتا خود ہے اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے۔ یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے۔ کرتا تو وہ خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کھولنی، فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جائے۔ آپ نے کہا کن نافعا للناس تو کن خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان۔ فرائض کی معافی نہیں، اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے، کسی جگہ میں مشکل کام ہے گردن کٹانی، وہاں یہ تعبیر نہیں ہے۔ حج، اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، کتنا مشکل ہوتا تھا مینا، عرفہ، مزدلفہ۔ ایک عمل پر اللہ نے کہا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ، کیوں نہ پھر تو نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی؟ عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا، اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ اگر کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، وہاں سے گزارنے کے لیے کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، پھر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے اور لگام میں سے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا۔ عمرو بن عبد الود نے جنگ خندق میں، وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت، اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی، 30 فٹ گھوڑا پار کر دی، لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، اے کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فک و رہابہ، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ اتنے لوگ ہیں جو مشکلوں میں پھنسے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو۔ کہ یہ ہے گھاٹی پار کا عظیم آیت۔ سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔
اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ ہم نے نام بنا دیا خدا۔ علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں۔ خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا۔ میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے۔ اللہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، المقیت، المجیب، الواسع، الباعث، الشفیع، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدل، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البقي، البديع، الباقي، الوارث، المقيت، الرشيد، الحنان، المنان، الصبور جل جلالہ۔ یہ میرا اللہ ہے۔ یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دی، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، چونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، اس کو کر دیا خدا، پھر اس کی جمع ہے خداؤں۔ تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے؟ اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے، یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں۔ اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہو۔ یا اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انتم السلام ومنکم السلام، یہ ہے یا اللہم انت السلام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی، ہر جگہ تو، یا اللہ تیرا۔ ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ پکارا کر کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو۔ عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے۔ اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا،
میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا۔ دوبارہ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ الزَّجْرَةُ الْوَاحِدَةُ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو۔ چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی صحابت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر تیرا رب اس پر قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیری اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لذاعۃ للشوا وانذرتکم نارا تلظی یصلی النار الکبری فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے وہ کیا بلا ہو۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سن، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر دے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟
لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تو بے شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ واتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلنے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبْ يَعْقُوتُ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوكَ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، کنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے پڑھنے جاؤں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکار سے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو،
یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے ہیں۔